إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرہ سیشن کا پارٹ 86 اور معذرت کے ساتھ پچھلے ہفتے میں نہیں آ سکی تھی، میری طبیعت کچھ ناساز تھی. آج بھی ہم تھوڑا کوئک سیشن کریں گے اور شاید تھوڑا چھوٹا بھی کریں گے. تو جناب ہم پہنچ گئے تھے حدیبیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 1400 صحابہ کو لے کر حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے تھے، جو کہ اب وہ مقام ہے جس کو کہ ہم تنعیم کہتے ہیں، جہاں پہ مسجد عائشہ ہے اور جہاں جا کے حجاج اپنا جو ہے پورا احرام وغیرہ پہنتے ہیں، وہاں پہ غسل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. تو یہ وہی جگہ ہے. تو یہاں پر اس کے قریب ہے، ایگزیکٹلی اس کے قریب یہ جگہ ہے. تو یہاں پر جو ہے حدیبیہ کے پاس، حدیبیہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تھے. اور ہم نے بات کی تھی کہ ایک بہت ہی دشوار گزار رستے سے ہوتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام تر صحابہ کرام کے ساتھ حدیبیہ پہنچے تھے. تو بائی دا ٹائم یہ لوگ جب رات کا وقت ہوتا ہے، جب یہ ویلی اس ویلی میں سے نکلتے ہیں جو کہ بہت ہی خاردار اور بہت ہی پتھریلی اور بہت ہی دشوار گزار رستہ تھا، تو رات ہونا شروع ہو جاتی ہے جب یہ وہاں سے نکلتے ہیں. اور یہ ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جو کہ اب کلیئر ہے، پاتھ وے ہے. اس کو ایک ڈائریکٹ روڈ ہے مکہ سے حدیبیہ کی طرف، جو ہے نا وہ ایک ڈائریکٹ روڈ ہے، مگر سٹل یہ ایکچول وے نہیں ہے جو کہ جدہ سے مکہ کی طرف جاتا ہے. وہ ایکچول وے نہیں تھا، کیونکہ ہم بار بار یہ بات کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی دشوار گزار رستہ لیا تھا. ایک بندے کو ہائر کیا تھا جو کہ ان کو ایک دوسرے رستے سے لے کر آیا تھا، کیونکہ تھریٹ موجود تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل چکی تھی کہ خالد بن ولید اپنا دستہ لے کے رستے پہ موجود ہیں مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. اور مسلمان جو ہیں وہ مکمل صرف اور صرف عمرے کی غرض سے جا رہے ہیں، نہ ہی ان کے پاس کوئی ویپنز ہیں، نہ ہی وہ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آل اوور ایوائڈ کرنے کے لیے یہ دوسرا رستہ چنا. اور پھر اس رستے سے ہوتے ہوئے لمبا رستہ تھا، یہ لوگ اس مقام پر پہنچے جس کا نام تھا حدیبیہ، اور یہ ویسٹ کی جانب ہے. ٹھیک ہے. اب جس طرح مکہ سے جدہ جو ہے نا وہ آ رہا ہوتا ہے نارتھ سے ساؤتھ کی جانب، لیکن یہ ویسٹ کی جانب یہ رستہ تھا، یعنی کہ بالکل آؤٹ آف دا وے جا کر تھا. ٹھیک ہے نا. حدیبیہ کا نام اس کو حدیبیہ اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر ایک درخت تھا، اور حدیبیہ کا مطلب جو ہوتا ہے، یا ہدبہ کا مطلب عربک میں ہوتا ہے جس کا کب نکلا ہوا ہو. ہم اردو میں پنجابی میں کہتے ہیں کبڑا، کب نکلا ہوا ہو، یا ہنچ بیک انگلش میں آپ اسے کہیں کہ جس کا جو ہے پیچھے سے کوہان سی اٹھی ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں ہدبہ. تو یہاں پر ایک درخت ایسا تھا کہ جس کی شکل شیپ کچھ اس طرح کی تھی کہ وہ ہنچ بیک ٹری ٹائپ تھا، اس کے پیچھے ایک کب سا نکلا ہوا تھا اس کا اس طرح سے. تو اس وجہ سے جو ہے نا اس جگہ کو حدیبیہ کہا گیا. اور پھر اس کے بعد اس کے پاس ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام، اس درخت کی وجہ سے اس کنویں کا نام پڑ گیا حدیبیہ، اور پھر کنویں کی ساتھ جو ہے وہ اس علاقے کا نام ہی حدیبیہ پڑ گیا. تو آج کل کے دور میں جو ہے وہ اس علاقے کو حدیبیہ نہیں کہا جاتا بلکہ الشمیسی، اس کا نام ہے الشمیسی. یہ تقریباً 20 کلومیٹر مکہ سے باہر ہے، جدہ کے رستے پہ آتے ہوئے آپ جائیں تو تقریباً جب 20 کلومیٹر رہ جائیں گے مکہ کے تو آپ کو یہ سائن بورڈ نظر آئے گا الشمیسی. تو یہ وہ جگہ ہے جس کو کہ حدیبیہ کہا جاتا ہے. تو جیسے ہی یہ لوگ انٹر ہوئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے. قصوہ بڑی مشہور اونٹنی ہے، شاید تاریخ میں کوئی جانور اتنا مشہور نہ ہو جتنی کہ یہ اونٹنی مشہور ہے. قصوہ جس کا نام تھا، اور قصوہ چلتے چلتے اور اچانک قصوہ نے چلنا چھوڑ دیا اور وہ ایک جگہ ٹھہر کے رک گئی. اب سب لوگوں نے اس کو خوب ہانکا، خوب چلایا کہ بھائی چلو آگے بڑھو کسی طرح سے. صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی، مگر قصوہ ایک جسے کہتے ہیں نا انچ بھی آگے نہیں ہل رہی تھی. تو سب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ قصوہ تو بڑی سٹبن ہو گئی ہے نا، بہت ہی قصوہ تو بڑی اڑیل ہو گئی ہے، یہ تو آگے بڑھنا ہی نہیں چاہ رہی، آگے بڑھتی ہی نہیں.
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، قصوہ کبھی بھی سٹبن نہیں تھی، اس کی نیچر میں ہی نہیں ہے، اور قصوہ ہرگز اڑیل نہیں ہے. یہ تو وہ ہے جس نے کہ ہاتھیوں کو روک دیا تھا آگے بڑھنے سے، اسی نے قصوہ کو بھی روک دیا. یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے کہ جو ہے وہ قصوہ کو، جنہوں نے کہ ہاتھیوں کو بڑھنے سے آگے روک دیا تھا. سورہ فیل کی بات ہو رہی ہے، جب وہ ابرہہ مکہ پر حملہ کرنے آیا تھا، تو یہ وہی اللہ تعالیٰ ہیں، انہوں نے ہی قصوہ کو بھی آگے بڑھنے سے روکا ہے. اور یہ اشارہ ہے کہ اسی جگہ پر جو ہے وہ ہمیں پڑاؤ ڈالنا ہے. اور ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے نا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جو ہے وہ قصوہ نے اسی طرح سے جو ہے وہ کیا تھا. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح سے تائید کی تھی. تو اب یہ لوگ یہاں پر آ کر بیٹھے اور یہاں پر پڑاؤ ڈالا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رک گئی تو ظاہر ہے اس کے پیچھے اور کسی کی بھی ہمت نہیں ہے کہ اب وہ آگے بڑھے ان سے، اور سبھی لوگوں نے یہاں پر اپنا پڑاؤ ڈال لیا. اور جب انہوں نے دیکھا تو اب ان کے پاس اپنے پاس بھی پانی راشن کم تھا، تو دے لکڈ آؤٹ فار دا واٹر. اور پھر انہوں نے جب وہ کنواں دیکھا حدیبیہ کا تو دیکھا کہ وہ تو سوکھ چکا ہوا ہے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابہ کرام آئے اور اپنی وہ لے کر آئے، یہ عرضی لے کر آئے کہ یا رسول اللہ ہم یہاں پر کیسے رکیں گے، یہ تو کنواں سوکھا ہوا ہے، یہاں پہ پانی کا کوئی ذریعہ نہیں اور ہم اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا کچھ تیر لے کر آؤ. اور انہوں نے اپنی کویور میں سے جو ہے نا وہ تیر اس میں سے کچھ تیر نکالے اور ان کو دے کر کہا کہ کنویں میں اترا جائے اور وہاں پہ جتنا بھی پانی ہے نا تھوڑا سا بھی ہے چاہے وہ لے کر باہر آؤ. تو اس کے بعد صحابی جو ہیں وہ 2-3 صحابی وہ اترے کنویں کے اندر، اور انہوں نے جو ہے نا وہ ذرا سا جو پانی تھا وہ ایک برتن میں لے کر آئے. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی میں جو ہے وہ اسپٹ کیا بسم اللہ پڑھ کے، اور اپنا اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اپنے اذکار کر کے انہوں نے اس پانی میں اسپٹ کیا اور اس کو واپس کنویں میں ڈال دیا، اور وہ تیر جو ہے اس میں ڈال دیے. اور وہ صحابہ کرام جو ہیں وہ ابھی کنویں کے اندر ہی موجود تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ ابلنا شروع ہو گیا کنواں، اس میں پانی بھرنا شروع ہو گیا. ان کو بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اوپر آنا پڑا، نکلنا پڑا، کیونکہ ان کو یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ ہم تو اس میں ڈوب جائیں گے. اتنا زیادہ پانی وہاں پر آنا شروع ہو گیا، اس میں گش آؤٹ جسے کہتے ہیں نا، پانی باقاعدہ چشمہ کنویں کے اندر جو سوکھا ہوا تھا وہ پھوٹ گیا. اور یہ پھر ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ ہے جس میں کہ بہت کم قلیل تعداد میں جو ہے وہ کوئی چیز تھی جو پانی انہوں نے منگایا، اس کو اس میں اسپٹ کیا، اس میں دعا کی اور وہ واپس اس کنویں میں ڈال دیا. اور پھر اس سے 1400 لوگ جب تک وہ وہاں پر کیمپ کیے رہے، وہ ان کے جانور ہر کوئی سیراب ہوا اس کنویں سے. اور کہتے ہیں آج بھی ہے وہ کنواں وہاں پہ موجود ہے، اینڈ اٹ اسٹل فلوز، اس میں پانی ابھی بھی ہے موجود ہے. تو انہوں نے اس طرح سے جو ہے یہ ایک چھوٹا سا معجزہ وہاں پر پیش آیا. اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزوں میں سے اگین ایک چھوٹا سا معجزہ ہے. اچھا جی، اب جب مکہ بالکل قریب ہے، بہت ہی یعنی ہم 20 کلومیٹر دور ہیں صرف اور صرف مکہ سے، جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اناؤنسمنٹ کی کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں کہ میری جان ہے، کہ قریش اگر مجھ سے اس وقت کوئی بھی تقاضا کریں گے، کسی بھی طرح کا کوئی کسی ریزولوشن پہ پہنچنا چاہیں گے، کوئی ٹریٹی کریں گے، کسی بھی طرح سے کچھ بھی مجھ سے مانگیں گے، تو میں ان کو ہر کنڈیشن دینے کے لیے تیار ہوں، ایز لانگ ایز کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے خلاف ورزی نہ ہو. تو وہ مجھ سے جو بھی مانگیں گے رسپیکٹفلی میں ان کو ہر طرح کی کنڈیشن دینے کے لیے تیار ہوں، تاکہ ہر قسم کا بلڈ شیڈ جو ہے وہ ایوائڈ کیا جا سکے، کسی قسم کا خون نہیں بہایا جائے گا. یعنی کہ بیسیکلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنا پلان بتا رہے ہیں کہ میں یہاں پر آیا ہوں اور صرف عمرے کے لیے آیا ہوں، اور میں کسی صورت کوئی کسی طرح کا خون نہیں بہانا چاہتا، اور اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑا، ان کی جو بھی شرطیں ماننی پڑیں وہ سب ماننے کو تیار ہوں. قریش میرے سامنے جو بھی شرطیں رکھیں گے. اور مسلمانوں کو بھی بتانا تھا کہ
مطلب ہم ان کی شرطیں مانیں گے، یہاں پر ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اب بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہوں گے اور آگے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی سخت شرطیں رکھی تھیں جو کہ مانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے اوپر کہ مسلمان بلبلا اٹھے تھے، ایسی شرطیں تھیں وہ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ان کو سمجھا رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے، اگر کسی بھی ٹائپ کی ریکانسیلیشن کے لیے آئیں گے قریش تو میں ان کے ساتھ ریکانسائل کروں گا اور ہر حالت میں کروں گا. ٹھیک ہے. تو کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہاں پر تو مطلب وہی پانی کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے خیر اس طرح سے جو ہے وہ کر لیا. اب یہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ آگے کیا ہوتا ہے، کیا کیا جاتا ہے. تو ان کو بھی اطلاع مل چکی ہے، قریش کو بھی اطلاع مل چکی ہے کہ جی مسلمان آ چکے ہیں، انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا ہے، شہر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں، اور وہ اپنے طریقے سے جو ہے نا اپنی پوری تیاریاں کر رہے ہیں قریش کے، بس اب تو ہم نے ان کو آنے نہیں دینا، آئیں گے تو ہم نے ان کو مار چھوڑنا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو بہت سارے جو ہے نا وہ ان کے اپنے ہی پلانس چل رہے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پہلے ہی انہوں نے خالد بن ولید کو باہر بھیج دیا ہوا ہے دستہ دے کے کہ بھائی فرسٹ اٹیک تو یہ ہوگا. اچھا جی، اب یہ ہوتا ہے کہ خزاعہ ایک قبیلہ ہے جو کہ مکہ کی سراؤنڈنگز میں رہا کرتا تھا اور بڑا نون قبیلہ تھا، اس کا قریش سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا اور یہ لوگ بڑے نیوٹرل تھے. زیادہ تر آپ ان سے کہیں کہ ان کی جو اسلام لانے سے پہلے بھی ان کی جتنی بھی وہ تھی نا سمپتھیز تھیں وہ مسلمانوں کے ساتھ تھیں، یا کہہ لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. یہ لوگ بھی مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن ان کی سمپتھیز جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. تو ان کا جو سردار ہے نا وہ بھی بہت سمپیتھیٹک تھا مسلمانوں کے ساتھ، اس کا نام تھا بدیل ابن ورقہ. ابھی یہ کوئی ان میں سے مسلمان نہیں ہوا ہے. تو بدیل ابن ورقہ کو جب یہ اندازہ ہوا کہ اس طرح سے مسلمان باہر آ کے بیٹھے ہیں تو اس نے والنٹیئر کیا، اس نے قریش کو جا کے کہا کہ لیٹ می گو اینڈ ٹاک ٹو دیم کہ کیا مسئلہ کیا بات ہے، میں ان کی کوئی خبر لے کر آتا ہوں. تو بدیل ابن ورقہ جو ہے جو خزاعہ کے لیڈران میں سے تھا، یہ گیا اور اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک بڑا پریسائز سا ایک پیراگراف ایک اس کو جو ہے نا ایک اسپیچ سی دی اور اس کو بتایا کہ دیکھو ہم یہاں پر کسی طرح سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم ہرگز کوئی جو ہے وہ خون خرابہ نہیں چاہتے، کوئی لڑائی نہیں چاہتے. ہم یہاں پر آئے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے گھر کو عزت بخشنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، ہم اپنا طواف کعبہ کرنے کے لیے، اور جو ہم اب جتنے بھی رائٹس ہیں خانہ کعبہ کے، جو بھی ریچولز ہیں وہ سب کے سب پورے کرنے کے لیے آئے ہیں. اور اگر تم دیکھو تو اس وار نے، اس جنگ نے جو قریش اور مسلمانوں کے درمیان لگی ہوئی، اس نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس نے دونوں سائڈز پر نقصان ہی نقصان کیا ہے، اور قریش بھی اس سے بہت زیادہ تکلیف میں آئے ہیں اور مسلمان بھی اس سے بہت زیادہ تکلیف میں آئے ہیں. تو ہم بالکل راضی ہیں، تیار ہیں. اگر قریش کی کچھ شرائط ہیں تو وہ ہمارے سامنے پیش کریں، ہم ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بالکل راضی ہیں اور تیار ہیں، اس شرط پہ کہ وہ ہمیں مکہ میں انٹر ہونے کی اجازت دیں اور یہ ریچول ہمارا عمرہ جو ہے وہ پورا کرنے کی اجازت دیں. اور اگر وہ نہیں چاہتے، ہم سے کسی قسم کا نیگوشیٹ کرنا نہیں چاہتے اور پیسفل رہنا نہیں چاہتے، تو پھر ان کو دکھا دیا جائے گا کہ ہم بھی کس مٹی کے بنے اور وہ بھی کس طرح، مطلب ہم ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ ایسی مڈل ٹرمز پر آ جائیں کہ جیسے ہمیں کوئی وقت اور مقررہ وقت اور دن بتا دے مکہ والے قریش کے، وہ کچھ دیر کے لیے وہ مکہ چھوڑ کے چلے جائیں، ہم لوگ جا کے جو ہے وہاں پر عمرہ کر لیں اور اس کے بعد ہم واپس آ جائیں تو وہ مکہ میں واپس آ جائیں. بھی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری کی ساری سجیشنز جو ہیں وہ بدیل ابن ورقہ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور لیکن اگر انہوں نے روکا ہمیں یا جو ہے وہ ریفیوز کیا، ہمیں نہ کرنے دیا، تو پھر قسم اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تو پھر میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک کہ یہ گردن میرے تن سے جدا نہیں ہو جاتی.
اور یا پھر اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں کوئی اور فیصلہ نہیں کر دیتے، کوئی اور حکم نہیں بھیج دیتے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک جو ہے نا وہ میں نے آپ کو سمری بتائی جو انہوں نے باتیں کی بدیل سے، اور نہ صرف بدیل سے بلکہ اس کے بعد آنے والے اور بھی بہت سارے لوگ تھے، ان سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی باتیں دہرائیں، اور یہی ہو رہا تھا۔ مطلب وہاں پر بیٹھے ہوئے حدیبیہ میں ہوا ہی یہی تھا کہ قریش ادھر سے اپنی طرف سے ایک بندہ بھیج رہا ہوتا تھا، بعض اوقات لوگ خود والنٹیئر کر کے آتے تھے، جس طرح بدیل ابن ورقہ آئے، یہ خود سے والنٹیئر کر کے آئے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمیسریز بھیجے۔ اس طرح بیک اینڈ فورتھ بہت دفعہ جو ہے وہ لوگوں کا آنا جانا ہوا، اور ہر دفعہ جو ہے وہ کوئی نیا نتیجہ اس سے نکلتا تھا، لیکن بہرحال یہ لوگ ایک فائنل نتیجے پر فی الحال نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ تو بدیل ابن ورقہ یہ سارا کچھ سن کر جو ہے نا وہ واپس قریش کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ دیکھو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ بات کر کے آیا ہوں، اور اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میری ان سے کیا گفتگو ہوئی ہے تو میں میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں، سناتا ہوں، کیونکہ وہ خود والنٹیئر کر کے گئے تھے، قریش نے انہیں بھیجا نہیں تھا، تو انہوں نے ان سے پوچھا بھائی اگر تم چاہتے ہو کہ میری ان سے کیا گفتگو ہوئی ہے تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ کچھ لوگ قریش کے کچھ سرداران جو ان میں سے بے وقوف تھے، انہوں نے صفحاء کا لفظ استعمال کیا، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہاں ہمیں پتہ ہے، تم ہمیں کچھ نیا نہیں بتا سکتے، ہمیں سب پتہ ہے وہ کیا کہنے آئے ہیں، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، ہمیں اس بارے میں سب کچھ معلوم ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم ہمیں کچھ نیا نہیں بتا سکتے۔ تو لیکن جو کچھ عقل مند لوگ بھی تھے بیچ میں، انہوں نے کہا کہ بھائی بولنے تو دو، اس کو سننے تو دو ہمیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات بھی ہوگی جو ہمیں نہ پتہ ہو کہ کیا کہا گیا۔ تو پھر اس نے وہ یہ جو ہے نا پورا کا پورا جو میں نے ابھی آپ کو سنایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سجیشنز، ان کی شرائط، ان کے سارا کچھ، ان کا جو پورا پلان تھا، لے آؤٹ، وہ بدیل بن ورقہ نے منوان اسی طرح سے قریش کے سرداروں کو سنا دیا، اور پھر اس کے بعد ان سے کہا اپنا اوپینین جسے کہتے ہیں، وہ کہا کہ یا قوم، یعنی کہ یا قوم قریش کے لوگوں، تم لوگ جو ہے نا برے ڈیسیجنز لینے میں بہت ہی جلد بازی کرتے ہو، بہت ہی جلدی تم لوگ برے ڈیسیجنز لے لیتے ہو اور پھر اس کو بھگتتے ہو، اسپیشلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو تم لوگ اس معاملے کو نا صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کر رہے ہو اس وقت۔ یہ لوگ صرف اور صرف جو ہے وہ اشہر الحرام کے اندر مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئے ہیں، یہ لوگ تم لوگوں سے لڑنے نہیں آئے ہیں، یہ صرف اور صرف اپنی رسپیکٹس جو ہیں وہ کعبہ کو دینے آئے ہیں، اس کے احترام میں آئے ہیں، اس کی عبادت کرنے آئے ہیں یہاں پر۔ اب بدیل نے جو ہے وہ اپنی طرف سے اس طرح سے بات کی اور ان سے ریزن کرنے کی کوشش کی، تو قریش تو ویسے ہی فوراً جو وہ کرتے تھے واپس پلٹ کر جو ہے وہ بدیل کو انہوں نے ایکیوز کرنا شروع کر دیا کہ اچھا تو تم بھی ان کے ساتھ مل گئے ہو، اور اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ اچھا تم بھی جو ہے نا وہ غدار ہو، غداروں میں شامل ہو گئے اس کا مطلب ہے، اور ان کے ساتھ مل گئے ہو، انہی میں سے ہو، بیسکلی تم ان کی طرف سے ہو، لیکن ہمارے پاس آ کے پریٹینڈ کر رہے تھے کہ تم ہمارے ساتھ ہو، اور جو ہے وہ تم نے جا کے انہی کی بات کی ہے ساری کی ساری، تو اور تم خود بھی جو ہے وہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز میں سے ہو گئے۔ تو اس طرح سے جو ہے نا بدیل کو بہت انہوں نے باتیں سنائیں، بہت طعنہ زنی کی، بہت ان کے اوپر الزامات لگائے، اور یہاں تک کہ بدیل جو ہے وہ بہت غصے میں آ گئے، اور قریش کہنے لگے کہ جو ہے ہم ان کو آنے دیں مکہ کے اندر، اس کے بعد جب ہم نے ان کے ساتھ فلانی لڑائی کی، ہم نے ان کے ساتھ بدر کی، احزاب کی اور خندق کی، اور ہم نے ان کو نقصان بھی پہنچایا، اب تم چاہتے ہو کہ ہم ان کو مکہ کے اندر آنے دیں؟ پورا کا پورا عرب جو ہے وہ ہمارے اوپر مذاق نہیں اڑائے گا، ہمیں تھو نہیں کرے گا، ہمارے اوپر انگلیاں نہیں اٹھیں گی کہ یہ کس قسم کی وار تھی کہ تم لوگوں نے جو ہے وہ آنے دیا۔ خیر یہ جو خزاع کا ڈیلیگیشن جو ہے نا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر واپس گیا، بدیل بن جو ہے یہ پھر واپس، بلکہ انہوں نے اس میں اب اسی خزاع کے جو ٹرائب ہے اس میں سے مرکز ابن حبس اور عمر ابن لوائی
جو یہ 2 لوگ تھے ان کو بھی ایکسٹرا بھیجا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہا کہ یہ لوگ ہم سے ملنے آ رہے ہیں. ابھی وہ پہنچے نہیں تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دور سے ہی دیکھ کے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم سے ملنے آ رہے ہیں. جب مرکاز جو ہے وہ آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انہوں نے بھی وہی سب چیزیں دیکھی، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ساری باتیں کی مرکاز کے ساتھ بھی جو وہ بدیل کے ساتھ کر چکے ہوئے تھے کہ ہم یہاں کوئی لڑنے نہیں آئے، کچھ نہیں ایسا کرنے آئے، ہم صرف اور صرف عمرہ کرنے آئے ہیں پیسفلی. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ ٹائم لے لیں، آپ سوچیں اس کے اوپر، اور جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے نکل جائیں آپ مکہ سے باہر، ہمیں عمرہ کرنے دیں، پھر ہم واپس آ جائیں گے. اس جنگ نے ہمیں کچھ نہیں دیا سوائے انتہا سے زیادہ موتوں کے دونوں طرف اور بہت نقصان کے. تو لیٹس کم آن دا پیسفل ٹرمز. یہی ساری باتیں مرکاز کے ساتھ بھی کیں، یہی ساری باتیں جو ہے وہ عمر بن لوائی کے ساتھ بھی ہوئیں. تو یعنی کہ یہ اس طرح سے گاہے بگاہے جو ہے وہ قریش اس طرح سے بھیجتے رہے. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے نا پھر ایک اور شخص جو ہے نا وہ احابیش میں سے، احابیش جو ہیں وہ قبائل سینٹرل عربیہ کے وہ قبائل یا ناردرن عربیہ آپ کہہ لیں کہ وہ قبائل جن کو ہم کہتے تھے کہ کنانہ سب سے بڑا ان کا قبیلہ تھا، اور یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے قریش کی بڑی مدد کی تھی جنگ احزاب میں. ٹھیک ہے، تو جس طرح بدیل، اب خزاع بھی آئے اور بدیل آئے اور اتنی بے عزتی برداشت کر کے وہ واپس گئے، تو انہوں نے بھی جاتے جاتے جو ہے نا وہ اتنا کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اب قریش ہم سے جو ہے نا کسی مدد کی توقع نہ رکھے، اب ہم قریش کی مدد کو نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ دوسرا قبیلہ احابیش کا، یہ بھی وہاں پر کسی وجہ سے جو ہے وہ موجود تھے، اور ان کا نام تھا الحلیس ابن علقمہ. الحلیس ابن علقمہ جو ہے وہ احابیش کے جو ماؤنٹنس ناردرن سائڈ کے ٹرائبس تھے، کنانہ جن کی ہم نے بات کی تھی، وہ ان کے سرداران میں سے تھے، اور بہت انٹیلیجنٹ آدمی جو ہے نا وہ سمجھے جاتے تھے. تو اب یہ بھی گئے، انہوں نے بھی جا کے جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا. یہ بھی گئے اور انہوں نے جا کے جو ہے وہ ان ریچولز کو بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے سب لوگ ہی جاتے تھے مکہ اپنا جو ہے وہ عمرہ اور حج ادا کرنے، تو وہ لوگ بہت ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے، اور جو ان کی نشانیاں تھیں اس کو بڑا مقدس مانتے تھے. جس طرح کہ ہم نے لاسٹ ویک بات کی تھی کہ ان جانوروں کو ڈیکوریٹ کیا جاتا تھا جو کہ قربانی کے لیے لے کے جائے جاتے تھے، ان جانوروں کو جو ہے وہ ڈیکوریٹ کیا جاتا تھا. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ الحلیس آ رہے ہیں، احابیش کے قبائل کے سردار، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو کہ جو ہم جانور لے کر آئے ہوئے نا قربانی کے، ان کو باہر لے آؤ اور ان کو اس کے سامنے پیش کرو، حلیس کے سامنے جو ہے نا ان جانوروں کو پیش کرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ اس معاملے میں بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ یہاں پر لوگ جو ورشپ کے لیے آتے ہیں تو ان کی وہ کس طرح سے ہوتے ہیں. تو ایسا ہی کیا صحابہ کرام، وہ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز جو وہ جانور لے کر آئے ہوئے تھے، اونٹ بھی اور بکرے بھی اور دمبے بھی اور ہر طرح کا جانور تھا بیچ میں جو سجے سجائے تھے، وہ انہوں نے لے جا کے کیمپ کے بالکل سامنے ڈسپلے کر دیے ایک طرح سے. حلیس چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور ابھی وہ انٹر بھی نہیں ہوئے کیمپ میں، وہ وہیں پر رک گئے اور انہوں نے یہ جانور دیکھے، اور انتہائی جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا جیسے بندہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے شدید قسم کا، اس نے اپنے آپ سے کہا کہ یار یہ لوگ تو صرف اور صرف ورشپ کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ تو صرف عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ان جانوروں کو جو ہے وہ پہنچنے سے قریش کیسے روک سکتا ہے، ان کے مقام پر پہنچنے سے قریش جو ہے وہ کیسے روک سکتے ہیں ان جانوروں کو وہاں پہنچنے سے. وہ شدید اریٹیٹ ہوئے، اور اس سے پہلے کہ وہ آتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے، وہ وہیں سے واپس پلٹ گئے. حلیس جو ہے وہ وہیں سے واپس پلٹ گئے، واپس گئے قریش کے پاس، اور ان کو کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تم لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب کو آنے دینا چاہیے، ان کو ہرگز ہرگز نہیں روکنا چاہیے خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے اور عبادت کرنے سے، اور ان جانوروں کو جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئے ان کو جو ہے وہ ہرگز روکنا نہیں چاہیے ان کے مقام پر پہنچنے سے، کیونکہ تو یہ جو ہے وہ عشرۃ الحرم ہے،
مقدس مہینوں میں سے ہے، اور یہ لوگ صرف اور صرف عبادت کے لیے آئیں گے، اس کے علاوہ کسی اور نیت سے نہیں آئے، اور میں سب دیکھ کر آیا ہوں۔ اب قریش کے لوگوں نے پھر جب یہ دیکھا، ایک اور جو ہے وہ بندہ پلٹ گیا، سمجھیں کہ یہ تیسرا بندہ جو ہے وہ گیا، اور ان کا مائنڈ چینج ہو گیا مسلمانوں کے متعلق، اور انہوں نے آ کے الٹا قریش کو سنائی کہ بھئی یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ تو قریش نے ان کو بھی وہیں پہ روک دیا، ان کی بھی خوب بے عزتی کی، اور ان کو کہا کہ ہمیں مت بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، اور صرف وہ کرو جو کام تمہیں کہا گیا تھا، بس وہ کرو جا کے، اور ڈونٹ ٹیل اس واٹ یو فیل، ٹھیک ہے نا، بس وہ کام کرو۔ تو حلیس بھی جو ہے نا یہ اپنی بے عزتی کے اوپر شدید خفا ہوئے، اور خفا ہو کر انہوں نے بھی وہی کیا، انہوں نے بھی جو ہے ان لوگوں کو، قریش کو یہی کہا کہ اب ہماری طرف سے تم لوگوں کو کسی قسم کی کوئی مدد نہیں آئے گی، جس طرح پہلے آئی تھی کنانہ کی طرف سے مدد جنگ احزاب میں، آدھی فوج ان کی طرف سے آئی تھی لٹرلی، تو اب جو ہے یہ بھی اس برے ورڈ آف ماؤتھ کی وجہ سے قریش کے یہ قبیلہ بھی ٹوٹ گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ کو جو ہے نا وہ فتح قرار دیا تھا کہ صرف اور صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے ڈیمینر سے اور اپنے مطلب جو جانور وغیرہ جو لائے ہوئے ہیں سب صرف اور صرف اس سے وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم لڑنے نہیں آئے، ہم یہ کام کرنے آئے، اور آٹومیٹکلی خود بخود ہی قریش اور ان کے جو گٹھ جوڑ جن قبائل نے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اس میں پھوٹ پڑ رہی ہے، وہ خود ہی آپس میں جو ہے نا ان کے اندر ڈفرینس آف اوپینین شروع ہو گیا ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ۔ اچھا جی، اب یہ سب کچھ یہ ایمیسریز آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور ابھی تک یہ وہ سارے ایمیسریز ہیں جو کہ ایز اے والنٹیئر گئے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بیچ میں ایک اور بھی واقعہ ہوتا ہے، قریش کیا کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے اوپر ایک سرپرائز اٹیک لانچ کرتے ہیں، لٹرلی قریش جو ہے صحیح مسلم میں مینشن ہے تقریباً 80 لوگوں کا ایک دستہ سا بنا کے نا انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جہاں پر کیمپ کیا ہوا تھا اس دستے کو انہوں نے شب خون مارنے کے لیے بھیجا رات کے پہر میں، اب صبح ہونے سے پہلے، اور شب خون مارنے کا ہوتا ہی یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بالکل ان اٹینٹیو ہوں ایسے ٹائم پہ کہ وہ اپنا ہتھیار رکھ کے اور آرام کر رہے ہوں یا سو رہے ہوں، ان پہ نیند کا غلبہ ہو، اور بس یہ لوگ جائیں اور جا کے میکسیمم نقصان پہنچا کے قتل کر کے اور نقصان پہنچا کے بھاگیں، رکنا نہیں ہے وہاں پر، انگیج نہیں کرنا فائٹ کے اندر، بس جا کے قتل و غارت مچانی ہے اور بھاگانا ہے۔ اس طرح سے شب خون مارا جاتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے، بہت بڑے بڑے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے اس میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 لوگ ہیں، بے شک یہ صرف 80 لوگ ہیں لیکن یہ بہت بڑا نقصان پہنچا سکتے تھے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان گارڈڈ نہیں رہتے تھے، کبھی بھی وہ آف گارڈ نہیں ہوتے تھے، اس چیز سے بالکل بہرہ مند نہیں ہو جاتے تھے کہ نہیں جی مجھے تو اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کریں گے تو مجھے ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی۔ انہوں نے اپنے گارڈز بھی چوکنا رکھے ہوئے تھے، اپنے اسپائز بھی چوکنا رکھے ہوئے تھے، تو ان کو اطلاع مل گئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا اپنے لوگوں کو، صحابہ کرام کو، ان سب کو پکڑنا ہے، زندہ پکڑنا ہے، کسی کے ساتھ فائٹ میں انگیج نہیں ہونا، کوئی مرنا نہیں چاہیے، کسی کا نقصان نہ ہو۔ اور ایسا ہی ہوا یہ لوگ جو بظاہر اپنا ہتھیار اپنا اسلحہ لے کر نہیں آئے تھے، جنگی اسلحہ لے کر نہیں آئے تھے، انہوں نے ان مسلمانوں نے ان 80 کے 80، کہیں پر آتا ہے 40 لوگ تھے، کہیں آتا ہے 50 لوگ تھے، کہیں اور، لیکن جو ہے وہ 80 کی تعداد ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم سے۔ تو ان لوگوں نے ان 80 کے 80 لوگوں کو بغیر کوئی نقصان پہنچائے زندہ سلامت پکڑ لیا مسلمانوں نے، اور پکڑ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان 80 کے 80 کو ایز اے گڈ ول جیسچر جو ہے وہ چھوڑ دیا، ان کو قریش کے پاس واپس بھیج دیا۔ ایک اور طریقہ، ایک اور سائیکولوجیکلی وارفیئر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو بتایا، ان کو دکھایا کہ دیکھو ہم لڑنے نہیں آئے، تم نے ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے لوگ بھیجے، ہم نے وہ پکڑ بھی لیے اور پکڑ کے تمہیں صحیح سلامت واپس لوٹا رہے ہیں، پرزنرز تمہارے، بغیر کسی ریپریمنڈ کے، بغیر کسی کوئی فدیہ ادا کیے یا کسی قسم کا بھی جو ہے کوئی کچھ بھی کیے۔ اور اللہ تعالیٰ
اس چیز کو سورہ فتح میں جو ہے آیت نمبر 25 میں اس طرح فرماتے ہیں کہ اور وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے وادی مکہ میں روک دیے. ٹھیک ہے نا, وہ بھی حملہ کرنے آئے تھے, وہ بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے, اور مسلمان بھی کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچایا, مسلمانوں نے بھی انٹینشنلی کوئی نقصان نہیں پہنچایا. بعد اس کے کہ اس نے تمہیں ان پر کامیابی عطا کی, یعنی کہ بعد اس کے وہ سب کے سب ہتھے چڑھ گئے, مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گئے, مسلمانوں نے ان سب کے سب کو پکڑ لیا, وہ کچھ بھی کر سکتے تھے, جو بھی چاہیں کر سکتے تھے اس کے باوجود. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بعد اس کے کہ اس نے تمہیں ان پر کامیابی عطا کی, اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس پر گہری نظر رکھتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ورڈز کے اندر جو ہے نا پورا یہ سینیریو بیان کر دیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان کو وہ واپس کر دی. یہ بھی ایک بہت بڑا گڈ ول جیسچرز تھا. قریش اگرچہ پھر بھی ان کے دل نہیں نرم ہوتے, وہ نہیں مانتے, وہ نہیں سنتے, لیکن جو ارد گرد کے ٹرائبز ہیں, جو دوسرے عربز ہیں, جو کہ قریش نہیں بھی ہیں, ان سب کے اوپر ان سب چیزوں کا بہت بہت شدید جو ہے وہ اثر ہو رہا ہے, اور جو اثر ہم لیٹر آن دیکھتے جائیں گے, آگے جو ہے وہ ہم اس کو دیکھتے جائیں گے کہ کس طرح سے ان کے اوپر یہ اثر ہوا. اچھا, تو اب جب قریش نے دیکھا کہ ٹھیک ہے جی یہ تو یہ معاملہ تو سیریس ہے, یہ تو نہیں جانے والے, اب ہم نے حملہ بھی کر کے دیکھ لیا, ہم نے باہر کے لوگوں نے جا کے ان کو ہماری طرف سے ڈرا دھمکا کے بھی دیکھ لیا, سارا کچھ کر لیا, تو یہ تو نہیں جانے والے. تو اب قریش نے اپنا پہلا جو ہے وہ آفیشیل اپنا ایمیسری بنا کے بھیجا, عروہ بن مسعود الثقفی. یہ وہ صحابی ہیں, اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں, یہ مکہ میں موجود ہیں, ان کا تعلق طائف سے ہے. ثقیف جو ہے وہ طائف کا قبیلہ ہے, اور ہمیں معلوم ہے کہ طائف نے کیا سلوک کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ عروہ بن مسعود جو ہیں یہ وہاں کے لیڈران میں سے ہیں, اور بہت بہت رسپیکٹفل سمجھے جاتے ہیں وہاں پر. مکہ سے بھی ان کا ریلیشن شپ ہے, ان کی والدہ جو ہیں وہ مکہ سے تھیں, وہ قریشی خاتون تھیں, اور جو ان کے والد تھے وہ بنو ثقیف سے تھے, طائف سے. تو شروع میں تو وہ آئے اور انہوں نے قریش سے اپروول لینا چاہا, انہوں نے کہا کہ میں جا کے بات کرتا ہوں نا, میں سمجھتا ہوں کہ میں ذرا ان کو کنونس کر سکتا ہوں, ان کو دیکھ سکتا ہوں, سمجھا سکتا ہوں, اور پھر میں تم لوگوں میں سے نہیں ہوں, میں نہ تم میں سے میرا باپ ہے, نہ میں تم میں سے کسی کا بھائی ہوں, نہ کسی کا چاچا ماما تایا ہوں, تو میں ایک نیوٹرل بندہ ہوں. تو میں اس اچھے طریقے سے نا یہ سچویشن ایز این آؤٹ سائڈر, ایز اے تھرڈ پارٹی جا کے ہینڈل کر سکتا ہوں. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنے انہوں نے ریزیومے گنوانے شروع کیے کہ تمہیں یاد نہیں ہے فلانے وقت پہ میں نے تم لوگوں کے لیے یہ کیا تھا, فلانی جنگ ہونے جا رہی تھی تو میں نے اس طرح سے جا کے وہاں پر ریکنسیلیشن کروا دی تھی, اور اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے اپنی بلیسنگز بتانی شروع کی نا کہ میں نے تو یہ کیا. اپنا ریزیومے سارا کا سارا قریش کے سامنے گنوانے شروع کیا کہ دیکھو میں اس جاب کے لیے پرفیکٹ بندہ ہوں اپنا. اور تو قریش کے لوگ سب کہنے لگے ہاں بالکل ایسے ہی تھا, ہاں تم نے ایسے ہی کیا, واقعی سب صحیح کیا, تو ٹھیک ہے اگر اف یو وانٹ ٹو گو ڈو اٹ آن آور بیہاف. اور پھر یہ بھی کہا عروہ نے کہ میں نیوٹرل بھی ہوں مگر میں کمپلیٹلی تم لوگوں کے ساتھ ہوں, میں ہرگز ان کے ساتھ نہیں ہوں. تمہیں معلوم ہی ہے کہ جب ہم تو آلریڈی اس طرح کر چکے ہوئے ہیں ان کے ساتھ, اور جو ہے وہ ہم میں سے کوئی بھی مسلمان ہونے والا نہیں ہے, میں تو ہوں ہی تم لوگوں کے ساتھ. تو اس نے بہرحال عروہ بن ثقفی جو تھے, عروہ بن مسعود, انہوں نے بہت اپنا جو ہے نا وہ ریزیومے بیان کر کے اپنے بارے میں ایک فل جیسے کہتے ہیں نا وہ کریٹ کر کے کہ ہاں آئی ایم دا رائٹ پرسن ٹو ڈو دس جاب. انہوں نے یہ سب کر کے اور اس کے بعد وہاں پر گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. قریش نے بھی کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے آپ جائیں اور ہماری ٹرمز جا کے ان سے نیگوشیٹ کریں. تو قریش نے عروہ سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ سچویشن کو ہینڈل کرو. تو عروہ نے کہا کہ لیکن میں دیکھ چکا ہوں تم لوگ پہلے کیا کر چکے ہو. پہلے جو آئے تھے قبائل کے سردار اور انہوں نے جا کے بات کی اور تمہیں آ کر جب ان کا جواب بتایا تو تم لوگوں نے ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا, بلکہ ان کو بڑا بیلٹل کیا, ان کو بہت ریڈیکیول کیا, ان کی بہت بے عزتی کی.
اور ان کو جو ہے بے عزتی کر کے جو ہے یہاں سے نکالا، تو اب کیا میرے ساتھ بھی یہی کرو گے؟ تو قریش نے کہا کہ نہیں نہیں، تم نے سچ کہہ رہے ہو، ہم نے بالکل ایسے ہی کیا، ہم واقعی بہت ہم جو ہے نا وہ بہت ہارڈ رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر، لیکن وہ اس وجہ سے کہ وہ تو تھے ہی بدو لوگ تھے نا، وہ تو ماؤنٹ احابیش قبائل کا تھا، حبشی قبائل کی بات نہیں ہو رہی، احابیش ڈفرینٹ چیز ہے، تو وہ تو ویسے ہی بدو قبائل تھے، تو اس لیے تو ہم نے ان کے ساتھ ایسے کیا، ہمیں اتنا زیادہ ان کا وہ نہیں تھا، لیکن تمہاری تو ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ تم کس پائے کے سردار ہو اور ہمارے ساتھ ہو، تم کوئی بدو تھوڑی ہو، طائف سے تشریف لائے تھے نا یہ۔ تو بہرحال عروہ بن مسعود جو ہے یہ جاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو جا کے کہتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے، کہ یہ آپ نے اپنے ارد گرد جو ہے یہ کیا لوگوں کا ایک مجمع اکٹھا کر رکھا ہے؟ کیا آپ مکہ کے اوپر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، آ کے لڑنا چاہتے ہیں، ان کو اپنا جو ہے وہ مکہ پہ غلبہ پانا چاہتے ہیں اور لڑنا چاہتے ہیں، آپ ایک فائٹ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ کے لوگوں نے آلریڈی اپنا ایک دستہ جو ہے وہ باہر بھیجا ہوا ہے تاکہ آپ مکہ میں داخل نہ ہو سکیں، تو کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کیوں جو ہے وہ یہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ کے لوگوں نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ کسی جو ہے وہ مسلمان کو انٹر نہیں ہونے دیں گے مکہ میں کسی بھی حال، اس سال تو بالکل بھی نہیں ہونے دیں گے، اور اگر کوئی آ گیا تو ہم اس کو مارے بغیر نہیں بھیجیں گے، تو آپ کیوں اپنے لوگوں کو مروانا چاہتے ہیں اور جو ہے کیوں اس طرح سے جو وہ کرتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پورا پیراگراف جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں، جو انہوں نے پہلے آنے والے ایمیسریز کو سنایا تھا، وہی پورا پیراگراف ان کے سامنے بھی رکھا، ان کو بتایا اپنی تمام تر سارا کچھ، مگر عروہ بن مسعود اس طرح سے بات کر رہے تھے جیسے کہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں، انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں، انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ اس طرح سے، کیونکہ وہ ایک ایجنڈا لے کر آئے تھے کہ میں نے تو بس جو ہے وہ قریشیوں کا ساتھ دینا ہے، تو وہ اس حوالے سے جو ہے وہ بہت ہی اپنے موقف کے اوپر ڈٹے رہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ دوبارہ کنٹینیو ہوئے، اب وہ پھر سے کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم یہ بھول بھی جاؤ کہ تمہاری کوئی انوماسٹی ہے، تو مطلب اپنے قبیلے کے ساتھ، قریش کے ساتھ، تو کیا تم نے کبھی پورے عرب میں کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جس نے اپنے قبیلے کے اوپر اتنی مصیبت لائی ہو جتنی کہ تم لا رہے ہو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، اور ان سے وہ ڈیمانڈز کر رہا ہو جو کہ آپ کر رہے ہو اپنے قبیلے کے ساتھ۔ کبھی کوئی ایسا ٹرائب دیکھا ہے اور اپنے ہی قبیلے کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہوا ہو، لڑا ہو اور ان کو مارا ہو اور ان کے ساتھ جنگیں کی ہوں؟ تو کیا آپ جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ پورا کا پورا قبیلہ قریش کا جو ہے اس کو ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے؟ تو اگر آپ اس معاملے میں جیت بھی گئے تو کیا ہوگا؟ تو یہ کون سی جیت ہوگی؟ ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ اپنے ہی لوگوں کے خلاف لڑ رہے ہوں گے، اور اگر وہ آپ کے اوپر جیت جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی کون سی جیت ہے؟ ان کی بھی کوئی خاص جیت نہیں ہے، وہ بھی اپنے ہی لوگوں سے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کے اوپر غالب آ جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو لوگوں کا ہودج پوج آپ نے مجمع اکٹھا کیا ہوا ہے، یہ سارے مل کر آپ کی جو ہے وہ کریں گے، آپ کو سنبھالیں گے یا آپ کو پروٹیکٹ کریں گے؟ یہ تو سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کیا بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک کافر، ایک مشرک شخص جو تھرڈ پارٹی ہے کمپلیٹلی، یہ اس کے ذہن کا جو ہے نا ایک مطلب وہ کیسے سوچ رہا ہے، کیونکہ اس دور کی جو سوسائٹی ہے وہاں پہ ٹرائب کے علاوہ کوئی اور کنیکشن نہیں ہے آپ کا، ٹھیک ہے، بس آپ کا کنیکشن یہ ہے کہ آپ اس ٹرائب کو بلانگ کرتے ہیں یا آپ نہیں کرتے ہیں۔ آپ اس ٹرائب کو بلانگ کرتے ہیں تو آپ صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، سب کے سب لوگ آپ کے اوپر مطلب آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے قبیلے کے، لیکن اگر نہیں تو there is no way you can win the trust of anybody else۔ تو ان کے ذہن میں یہ والی چیز ہے۔
کہ اس کے علاوہ تو کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی مسلمان ہی نہیں ہے، انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کا کنیکشن آپس میں ذات پات، یہ ٹرائبل کنیکشنز، آپ کی فیملی کنیکشنز، آپ کی رنگ نسل، ہر چیز سے بڑھ کر ہے. ہر چیز سے بڑھ کر امپورٹنٹ فورس جو مسلمانوں کو ایک کرتی ہے، یونائٹ کرتی ہے نا، وہ ہے اللہ تعالیٰ. وہ ان کا بلیف، اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کا فیتھ، ان کا ایمان. لیکن عروہ بن مسعود کے سامنے یہ چیز ہے ہی نہیں، تو وہ اپنے اس حساب سے بڑی صحیح، بڑی عقل مندانہ بات کر رہے ہیں کہ جب آپ کو پتہ ہے آپ کا قبیلہ اگر آپ کے اوپر چڑھائی کرنے آ جائے تو یہ تو بھاگ جائیں گے، یہ تو آپ کا ساتھ ہی نہیں دیں گے. تو اب اور پھر انہوں نے اس طرح سے الفاظ استعمال کیے کہ ان میں سے تو میں کسی کو بھی نہیں پہچانتا. یہ آپ نے کن لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کیا ہوا ہے، ان میں سے کوئی پہچاننے کے قابل بھی نہیں، کوئی پہچان میں بھی نہیں آ رہا ان کا مطلب بیسکلی اشارہ انصار کی طرف اور دوسرے قبائل کی طرف تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے، کیونکہ قریشی جو گئے تھے مکہ سے، جو لوگ مہاجرین تھے، وہ تو بہت چھوٹے سے تعداد میں تھے، وہ تو مٹھی بھر تعداد میں تھے لٹرلی. تو باقی سب کے سب تو دوسرے لوگ تھے نا. تو یہی وہ جو ہے وہ عروہ بن مسعود کہہ رہے کہ میں تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں پہچانتا، یہ کون لوگ ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کا ساتھ دیں گے، یہ تو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، یہ تو ایک مکسچر ہے، ہودج پوج ہے لوگوں کا، ادھر ادھر سے کوئی بھاگے ہوئے، کوئی بینڈٹ ہے، کوئی کہیں سے بھاگا ہوا، کوئی کہیں سے بھاگا ہوا. 1 منٹ نہیں لگائیں گے یہ آپ کو چھوڑنے میں. اس طرح سے انہوں نے بات کی. یہ بات جو برابر میں صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے نا، سن رہے تھے وہ بھی سب سن رہے تھے. ان میں سے ایک کی آواز آئی اور انہوں نے اتنا ولگر کرس جو ہے نا، اس کو اتنی بری لعنت دی، اتنے ولگر الفاظ میں لعنت دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہکا بکا رہ گئے اور سب سننے والے، اور یہ خود بھی اس کا جو ہے نا وہ ایک دم جسے کہتے ہیں نا وہ شوق میں آ گیا کہ یہ کیا کہا ہے. وہ لعنت میں دہرا نہیں سکتی، لیکن میں آپ کو بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ لات جو ہے وہ ان کی ایک فیمیل گاڈس تھی. اس کے متعلق کہا کہ گو ڈیش ڈیش ٹو یور فیمیل گاڈس. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ لعنت دی گئی. اور یہ کیوں اسپیسیفکلی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ لات جو ہے وہ ثقیف کی، قبیلہ ثقیف کی، طائف کی ہی گاڈس تھی. یہ لوگ بہت اس کا جو ہے نا وہ کرتے تھے اور اس کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتے تھے، اور اس کے بڑے گارڈین سمجھے جاتے تھے اس وجہ سے. تو اب جب عروہ بن مسعود نے یہ سنا تو ایک دم اس نے کہا یہ کون ہے، یہ کون بولا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے بولے یہ ابو قحافہ، یہ سن آف ابو قحافہ، یعنی کہ ابن ابو قحافہ نے جو ہے یہ کہا ہے. کون ہے ابن ابو قحافہ؟ معلوم ہے آپ کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وہ نام نہیں لیا جو عام طور پہ ہم جانتے ہیں. یہ ہیں جناب ابو بکر، اور یہ لیسٹ جو ہے نا وہ صحابہ اکرام میں سے وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ اچھا یہ گالی بھی دے سکتے ہیں، یہ اتنا برا کرس بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اتنے برے الفاظ بھی یوز کر سکتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو یہ نا کہ ہر چیز میں بیسٹ، ہر چیز میں بیسٹ، یہاں تک کہ اخلاق میں بھی بیسٹ اور نرم مزاجی میں بھی بیسٹ. لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں بہت ہی امیزنگ چیز کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ 0 سے 100 پر جا رہا ہے 0.01 ملی سیکنڈ کے اندر. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ان کو اکیوز کیا جا رہا ہے. انہوں نے اکیوز کیا، عروہ بن مسعود نے اکیوز کیا تمام صحابہ کرام کو کہ یہ تو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی مصیبت پڑی. تو اتنا غصہ چڑھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، ہمارے لیے ایسا کیسے یہ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے تمام صحابہ کرام کی طرف سے جو ہے نا یہ ایک کرس جو ہے وہ یہ بہت بڑی گالی جسے آپ کہتے ہیں نا وہ عروہ بن مسعود کو دی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، انہوں نے کچھ نہیں بولا. وہ ہرگز جو ہے نا وہ اس پہ آگے نہیں بلکہ مسکرا دیے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آلدو جنرل رول ہے، قرآن کا بھی رول ہے کہ کسی کے گاڈ کو برا نہ کہو، کسی بھی کوئی ایسی ڈیٹی جس کی وہ عبادت کرتے ہیں اس کو برا نہ کہو، یہ قرآنک رول ہے. لیکن ونس ان اے بلو مون، جب
کوئی پوائنٹ اکراس نہیں ہو رہا ہو. اب اس بندے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوری بات بتا چکے ہیں, اس کو دکھا دیا سارا کچھ, اس نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے, سب کچھ دیکھ لیا, اس کے باوجود وہ بولے جا رہا ہے اور پھر یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. دین ابو بکر سیٹ دس ون تھنگ, جس نے بیسکلی اس کو عروہ بن مسعود کو شٹ اپ کال دے دی, اور بالکل وہ خاموش ہو گیا. اس کے بعد وہ کچھ نہیں بول سکا. اور جب اسے پتہ چلا کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے یہ کہا ہے, تو اور بھی اس کو شوق لگا, مگر اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا, اور کنٹرول کرنے کے بعد کہا اگر میں نے ابھی ابو بکر کے کیے ہوئے احسانات کا بدلہ نہ دینا ہوتا, اگر میں نے نہ یہ احسان اتارنے ہوتے, تو میں اس بات کا بہت شدید جواب دیتا. پتہ نہیں جواب دے پاتا یا نہیں دے پاتا, کیونکہ بہرحال اکیلا بندہ پورے اتنی بڑے مسلمانوں کے مجمع میں کیا کر لینا تھا اس نے. لیکن بہرحال یہ اس نے کہا کہ میں ضرور اس کا کچھ جو ہے نا وہ جواب دیتا. اچھا, اب اس کے بعد جو ہے نا وہ بار بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نا داڑھی پکڑ کے کھینچے. یہ بھی ان میں ایک عجیب سا کسٹم تھا کہ جب وہ کسی کو شو کر رہے ہوتے تھے کہ او دیکھو ہم تو بھائی ہیں, ہم ایک جیسے ہیں, تو وہ ایک دوسرے کی داڑھی پکڑ کے کھینچتے تھے یا کیا کرتے تھے. تو اس نے بھی یہ کرنے کی جو ہے نا وہ بار بار کوشش کی کہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا اس کا ہاتھ بڑھتا داڑھی کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور جیسے ہی وہ ہاتھ بڑھتا نا, برابر میں ایک گارڈ کہہ لیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے تھے, جن کا فیس کورڈ تھا پورا, انہوں نے ماسک سا اپنی داڑھی لپیٹی ہوئی تھی. تو وہ تلوار کا جو بٹ ہوتا ہے پیچھے کا حصہ, وہ زور سے نا اس ہاتھ کے اوپر مارتے تھے, کہتے تھے ہاتھ پیچھے. پھر دوسری دفعہ کیا عروہ نے, پھر دوبارہ آیا, پھر نے کہا ہاتھ پیچھے, پھر تیسری دفعہ کیا, پھر اسی طرح آیا. آخر عروہ تنگ آ گیا, انہوں نے کہا یہ کون ہے بدتمیز جو بار بار جو ہے میرے ہاتھ کے اوپر اسی طرح مارا جاتا ہے. اب جب آخری دفعہ جب گارڈ نے یہ کیا نا, تو ساتھ ہی وہ بولا کہ اگر تم اپنا ہاتھ اپنے تک نہیں رکھو گے اور بار بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گے, تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں تمہارے ہاتھ سے ہی ہاتھ دھونا پڑے. تو اب عروہ نے کہا ابھی ایک بےعزتی برداشت کی انہوں نے ابو بکر صدیق کی, یہ دوسری بےعزتی ہو رہی. تو اب انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے, یہ کون ہوتا ہے مجھے اس طرح کہنے والا, یہ کون ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عروہ یہ تمہارا ہی نیفیو ہے, بھانجا یا بھتیجا ہے, اور کیا نام ہے ان کا, مغیرہ بن شعیبہ. انہوں نے کہا یہ تمہارا بھتیجا ہے. تو جو ہے وہ اس طرح کر رہا ہے, اور عروہ کا آپ مطلب امیجن کر سکتے ہیں کہ شوق کا کیا عالم ہوگا کہ ایک پہلے جو ہے وہ بیسٹ فرینڈ اس نے اس طرح بےعزتی کی, اور اب بلڈ ریلیٹیو بھتیجا بھانجا وہ اس طرح سے جو ہے وہ کر رہا ہے. تو عروہ نے جو ہے برداشت کر لی تھی, ابو بکر صدیق کی جو ہے وہ بےعزتی برداشت کر لی تھی, مگر یہ برداشت نہیں ہوئی. ظاہر ہے چھوٹا تھا اور گودوں میں کھیلا ہوا تھا, تو جو ہے فوری طور پہ جو ہے عروہ نے کہا کہ مطلب ایک لفظ انہوں نے ایسا یوز کیا جس کا مطلب تھا ٹربل میکر, یا بہت ہی خاندان کے اوپر ذلت لانے والے اور بہت ہی مصیبت جسے کہتے ہیں نا ہم, وہ آدمی اور لوزر. تو ابھی ہم تمہارے جو ہے ابھی ہم کل پرسوں ہی تو تمہارے کیا ہوا گند اس کو صاف کرنے کی جو ہے وہ سے فارغ نہیں ہوئے, تو تم اب یہ ہمارے کرنے آ گئے ہو کیا؟ میں نے تمہاری ایس وائپ نہیں کی ہے بیسکلی, انگلش میں اگر اس کو ہم کہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی جو ہے وہ میں تمہارے بیسکلی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے کیے ہوئے الٹے سیدھے کاموں کو ڈھکیں یا اس کو کور اپ جو ہے وہ میں نہیں کرتا آ رہا ہوں تمہارے لیے, تو تمہاری ہمت کیسے تم میرے ساتھ یہ سلوک کرو گے؟ اور مغیرہ بن شعیبہ جو ہے وہ خاموش رہے, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, مگر وہ اپنے اسی طرح اسٹرانگلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈ پر کھڑے رہے. اب اس کا معاملہ کیا تھا کہ وہ یہ کیوں کہا عروہ نے مغیرہ کو کہ ہم تمہارے کیے کرایوں پہ جو ہے وہ ابھی تک ہم ان کی صفائیاں کرتے پھر رہے ہیں, تمہارے کارناموں کو پیچھے سے صاف کرتے پھر رہے ہیں. تو اس کی سٹوری, اس کے پیچھے بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے, مغیرہ بن شعبہ کی بھی اور عروہ بن مسعود کی بھی. اگر آپ لوگوں کو ٹائم ملے اور اگر آپ انگلش میں سمجھ سکیں سن سکیں تو ان کی جو ہے عمر سلیمان
عمر سلیمان جو ہیں ان کی آپ سنیں پوری کی پوری سیریز جو انہوں نے فرسٹ کے اوپر کی ہوئی ہے نا، صحابہ کرام کے اوپر، اس میں انہوں نے بہت زبردست ان کی سٹوری پوری گھنٹے بھر کی، صرف ان کی ایک صحابی کی سٹوری. تو مغیرہ بن شعبہ کی جو ہے نا وہ شارٹ یا سمرائز سٹوری یہ کہ یہ بینڈڈز میں سے تھے، غلط کمپنی میں پڑ گئے تھے اور لٹرلی جو ہے وہ ڈاکو ڈکیتی مار داڑ لوگوں کو قتل غارت بس یہی کرتے تھے. اور ایک ایسا پوائنٹ آیا کہ انہوں نے اپنے ہی ساتھیوں کی سب کو مار ڈالا اور ان کا سارا سامان جو ہے وہ لے لیا، جو کہ سارے کے سارے ثقیف سے ہی تھے، اور ان سب کو قتل کر کے ان سب کے سامان پر قبضہ کیا اور بھاگ گئے اور کافی عرصے تک مفرور رہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہیں اسلام قبول کیا اور لا کے وہ سارا سامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور ان کو کہا کہ میں بینڈڈ تھا، میں ایسا کرتا تھا، لیکن اب میں نہیں کرتا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا سامان جو ہے میں اسلام کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے پیش کروں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، وی ایکسیپٹ یور دین، ہمیں قبول ہے، آپ مسلمان ہیں، وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن ہم آپ کا یہ مال حلال نہیں ہے، ہم اس میں سے کوئی مال استعمال نہیں کر سکتے، تو آپ اس کو لے جائیں، اس کو واپس کریں یا جو بھی کریں. تو پھر وہ لوگ جن کو قتل کیا تھا، وہ ثقیف کے لوگ تھے، ان سب نے پھر ظاہر ہے کہ ان کی فیملی کے اوپر چڑھائی کر دی، ان کے قبیلے کے اوپر چڑھائی کر دی. تو اس وقت عروہ بن مسعود جو تھا وہ اس نے پے آؤٹ کیا یہ مغیرہ بن شعبہ کے سارا جو کچھ انہوں نے کیا تھا، ان کو خون بہا دیا اور بیسکلی سول وار ہونے سے روکی. تو عروہ بن مسعود کو اسی لیے غصہ چڑھا اور مغیرہ کو انہوں نے سخت جواب دیا، کیونکہ ان کی یہ ہسٹری تھی اور یہ فیئر بات تھی، اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی. تو عروہ بن مسعود نے اس طرح سے بات کی اور یہ سب دیکھ داکھ کے وہ واپس انہوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح، اور تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ رکے ہوں گے وہاں پر عروہ بن مسعود، اور اس کے بعد یہ واپس جو ہے وہ آ جاتے ہیں قریش کے پاس اور ان کو آ کر جو سپیچ دیتے ہیں یا ان کو آ کر جو بتاتے ہیں دوسری طرف کا حال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہسٹری میں ریکارڈڈ ہے. اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی گیدرنگ کی، اصحابہ کرام کی، کہ جس طرح سے وہ لوگ آپس میں رہتے تھے اور جو ان کا معاملہ تھا، اس سے بہترین کوئی اور امیزنگ سپیچ جو ہے نا وہ ہمیں نہیں ملتی. کہ جس طرح سے انہوں نے ڈسکرائب کیا نا سارا کچھ، جس طرح انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ان کے اصحابہ کرام کے ساتھ پورا کا پورا بیان کیا قریش کے آگے، وہ ریکارڈڈ ہے تاریخ میں، اور اس سے بہترین مثال ہمیں کوئی اور نہیں ملتی. تو وہ آ کے اب ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. اس کہانی کو میں یہیں پہ روک رہی ہوں اور مجھے جلدی ہے، تھوڑی سی جانا ہے، تو یہاں پر ہی روکتے ہیں. اس کہانی کو ہم کنٹینیو کریں گے، کلف ہینگر رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویک. دعاؤں میں بہت بہت یاد رکھیے اور اپنا پارٹ دیتے رہیے. غزہ کے مسلمانوں کے لیے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے، وہ ابھی بھی اسی حالت میں ہیں جس میں وہ پہلے سے تھے. اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے بچوں کو اسپیشلی، جمعے کا دن ہے، بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیں، جمعے کی نماز ادا کریں، سورہ کہف نہ بھولیے گا. اور میری طرف سے بھی آپ سب لوگوں کے لیے بہت بہت دعائیں میں آپ لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، اسپیشلی وہ لوگ جنہوں نے مجھے کہا ہوا ہے دعا مانگنے کے لیے، ان سب کے لیے بھی، اور جنرلی تمام مسلمان ماؤں کے لیے جو اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں. میری دعائیں ان کے ساتھ ہمیشہ ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.